لفظ دنیا نا دنیا اے نکلے دنوف تو دنوف کہتے ہیں گھٹیا چیز نو سمجھ رہے ہو، یعنی دنیا ہے ہی گھٹیا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے مگر تو باقی نہیں۔ جو حضور نے 13 سال مکے میں گزارے ہیں نا، انشاءاللہ اس کے اوپر میں مختصر طور پہ ایسے آپ کو جھلکیاں دکھانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ آپ اگر کسی کام پہ کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو جب تک آپ کو اس کام کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے آپ اس میں دلچسپی نہیں لے سکتے۔ میں آپ کے سامنے کہوں جی قائد اعظم نے بڑی قربانی دی، بڑی قربانی، وہ بھی کیا قربانی دی میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی وہاں سے محنت کی، وہاں سے اتنی قربانی، یہ وہ لاشیں ساتھ، پھر آپ کہیں گے ہاں یار بات تو ہے۔ بھی ہمارے نبی کی بڑی شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کائنات، بلکہ ایک حدیث پاک روایت نظر سے گزری کہ 2 فرشتے آئے تو انہوں نے ایک ترازو اٹھایا، ایک سائڈ پہ نبی پاک علیہ السلام کو بٹھایا اور دوسری سائڈ پہ 10 لوگوں کو بٹھایا، تو وہ حضور کا، نبوت کا اور لوگوں کا وزن کرنا چاہ رہے تھے فرشتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا وزن مبارک زیادہ ہو گیا، تو پھر فرشتے نے 100 بندوں کو بٹھایا دوسرے پلڑے میں، اور ایک میں نبی پاک علیہ السلام کو بٹھایا، تو حضور کا جو نبوت کا جو وزن تھا وہ 100 لوگوں سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو فرشتہ پھر تولنے لگا، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ او بھائی بس کر، اگر تو دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دے، جناب آدم اور آخر انسان تک، اس نے کہا کہ اگر تو پوری کائنات کو بٹھا دے، سارے انسانوں کو بٹھا دے، اور دوسری سائڈ پہ جناب رسول اللہ کی ذات کو بٹھا دے، تو حضور کی ذات پوری کائنات سے بھاری ہو جائے گی، لہذا چھاڑ دے، تو اے کام ہی کرنا چھاڑ دے۔ بھی حضور کی بڑی شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی کیا کام فرمائے ہیں، جب تک ان کام کو آپ کے گوش و نظر نہیں کیا جائے گا تو آپ اس کی اہمیت نہیں سمجھیں گے۔ بھی حضور کی ایڈی قربانی، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام، یہ ابھی چونکہ 17 تک نا وہ غزوہ بدر آ رہا ہے، تو یہ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ غزوہ بدر جو نبی پاک علیہ السلام نے رمضان میں حق و باطل کا پہلا مارکا غزوہ بدر، وہ جب لڑا نا رسول پاک علیہ السلام نے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ وہاں تک نا میں آپ کو بھی حضور کی جو زندگی کے مختصر معاملات ہیں وہ میں انشاءاللہ گوش گزار کروں گا، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو کام پوری زندگی فرمائے، آج امتی وہ ایک کام بھی نہیں کر رہا، ایک کام بھی۔ سید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھتے نا رات کو، تو حضور اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے حتیٰ توارت قدماہ، کہ حضور کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا دائمی عمل ہے، ہمیشہ والا۔ حضور علیہ السلام نے جو کام پوری زندگی کیا، امتی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کیا۔ آپ اور میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جتنے اس عمل کو کیا، اتنی نماز پڑھی کہ پاؤں بھی سوج گئے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت صاحب یہ مصیبت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو کام پوری زندگی اور ہمیشہ کرتے رہے، امتی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے پوری زندگی جنگیں لڑی ہیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے، آج جب جہاد کا نام لیا تو آپ غدار ہیں معاذ اللہ۔ یہ سارے معاملات ہیں، ہم لوگ حضور سے ہٹ گئے ہیں۔ وہ جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ لوگوں تمہیں اگر زندگی گزارنی ہے تو میرے رسول کی سیرت کو اختیار کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کے راستے پہ چلو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کا راستہ یہ ہے کہ بس حلوہ کھا لو، دیگ پنگا بنا کے بانٹ لو، یہ ہے کہ بندہ شادی کر لے، بچوں کی پرورش کر لے، بس یہ نبی پاک علیہ السلام۔ او بھائی یہ سیرت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر میں جا کے اسلام کی خاطر قربانی دینا یہ بھی حضور کی سیرت ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے غزوہ احد میں آپ کے نبی پاک علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے اور حضور علیہ السلام کے جسم سے خون مبارک نکلا، اور یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اور طائف کا سفر تو حضرت صاحب آپ کیا کہتے ہیں، اتنا کٹھر اور مشکل طائف کا سفر۔ ایک مرتبہ سید عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے مشکل سفر بھی تھا کبھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرا طائف کا سفر بہت مشکل تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جب میں گیا ان کافروں کے پاس، قبیلے والوں کے پاس، کہ میں دین اسلام کا کام کرنا چاہتا ہوں، تم سردار لوگوں میرا ساتھ دو تو ہم اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے مختلف جواب دیے، ایک خبیث نے تو انتہائی کر دی، اس نے کہا جی اے محمد تھوڑے تو علاوہ ہور اللہ نے کوئی نہیں لبیا سی دین دے کام دے واسطے، صرف تسی معاذ اللہ رہ گئے ہو، معاذ اللہ۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نا بچوں کو لگا دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب بچے مجھے پتھر مار مار کے تھک جاتے نا میں بیٹھ جاتا، بے ہوشی کا عالم میرے اوپر طاری ہوتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ مجھے پھر کھڑا کر کے پھر پتھر مار دے، میں جب پھر نیچے بیٹھ جاتا بے ہوشی کے عالم میں، مجھے پھر کھڑا کر کے پھر پتھر مار دے، حتیٰ کہ میری جوتی میرے خون کے ساتھ بھر گئی۔ اور حضرت زیاد ساتھ تھے،
جب حضرت زید نبی علیہ السلام کا یہ حال بیان کر دینا، حضرت زید کی چیخیں نکل جاتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو زندگی، پوری زندگی کے عمل ہے نا، ہم نے ان میں سے کوئی بھی اللہ ماشاء اللہ بس وہ جو اقبال نے کہا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے مگر تو باقی نہیں۔ اقبال نے کہا یا اللہ سی بطور رسم دے نماز بھی پڑھ لیندے ہیں، روزے بھی رکھ لیندے ہیں، حج بھی کر لیندے ہیں، لیکن اسی تیرے دین و نافذ کوئی نہیں کیتا ہے۔ جڑا اصل دین اسلام دی روح سی نا، لوگ تو حضرت صاحب تراویح کو سیریس نہیں لیتے، کوئی گل نہیں جی 4 پڑھ لو 6 پڑھ لو 8 پڑھ لو، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی، ہم نے دین اسلام کو اتنا کمی بنا دیا نا، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جڑا بندہ بھی مولوی بنے گا بھوکا مر جائے گا۔ ہمارے ذہن میں اب یہ تصور بیٹھ گیا ہے کہ جو بھی مولوی بنے گا وہ بھوکا مر جائے گا۔ حالانکہ آپ جائیں قبرستان میں، سارے مولوی تو نہیں لیٹے ہوئے، حضرت صاحب بڑے بڑے بادشاہ بھی لیٹے ہیں، سکندر بھی لیٹا ہوا ہے۔ وہ جس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کھلے چھاڑ دینا، کفن جو باہر کر دینا، وہ کسی وزیر مشیر نے کہا کہ سرکار خیر ہے کہ جناب تھوڑے ہاتھ کھول دیے تو باہر کٹ دیے کفن۔ سکندر بادشاہ نے کہا کہ میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آیا بھی خالی ہاتھ تھا اور دنیا سے جا بھی خالی ہاتھ رہا ہوں۔ حضرت صاحب ہے دنیا ہے ہی ایسی چیز، سمجھنا جڑا لفظ ہے دنیا نا، دنیا اے نکلے دنوف تو، دنوف کہنے نے گھٹیا چیز نو، سمجھ رہے ہو؟ یعنی دنیا ہے ہی گھٹیا۔ مولا کائنات فرما دے اللہ تعالیٰ نے جس زندہ دنیا نو پیدا کیتا نا، اللہ نے ایک باری بھی نہیں دیکھا۔ ایڈی مبغوض چیز ہے دنیا، ساری قوم دنیا پیچھے ٹر گئی ہے۔ 7 سمندر پاس جناب کراس کر کے آن گے، پی ایچ ڈی کرن گے، اچھی نوکری واسطے، اچھے عہدے واسطے، اچھی تنخواہ واسطے، تے 1.5 مرلے دے فاصلے تے مسجد کھڑی نماز واسطے توفیق نہیں ہوئے گی۔ ایڈا جناب اسی اسلام نو حقیر بڑا چھڑیا۔ تے ساڈے بچے 8 سال دی عمر وچ بچہ بیچارہ این جناب این انگریزی فرفر بولدا، فرفر این جناب پاپا نو ہی پتا ہوندا کہ میرا پتر کی کرے، ایڈی انگریزی بولدا بچہ 8 سال دی عمر وچ۔ تے 40 سال دے نوجوان تو دعائے قنوت سن لو، وہ دعائے قنوت پوچھ رہے ہونا مسئلہ کر صاحب کہ اگر کسی کو دعائے قنوت پڑھنا نہیں آتی اس کی جگہ پہ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اے دین اسلام سے حقیقت چھڑیا، جبکہ ساڑھے رسول نے کیسی قربانی دی تھی دین اسلام دے واسطے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام جو پیدا ہوئے، رسول پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ پہلے 40 سال گزارے۔ اللہ تعالیٰ نا دین اسلام دا کم لیٹ تو پہلے انسان دے کردار نو پاک کردا۔ ہر وہ مولوی، ہر وہ پیر، ہر وہ شیخ، ہر وہ مفتی، جس بندے دا کردار خراب ہے نا، وہ بندہ دین اسلام دا کم نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، سب تو پہلے انسان دا کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے 40 سال گزارے مکے دے اندر، اس تو بعد اعلان نبوت کیتا۔ جناب عیسیٰ نے ماں دی گود وچ اعلان نبوت کر دیتا سی، جدو یہودیاں نے تہمت لائی سی نا کہ عیسیٰ اے مریم تیری تے شادی کوئی نہیں ہوئی، اے بچہ کتھوں لے کے آئی ہے، تو لوگوں نے تہمت لانا شروع کر دیتی۔ تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گود وچ بولے سنا، آپ نے فرمایا سارے خاموش جاؤ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ نے فرمایا کہ سارے اپنے زبانیں بند کرو، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میری ماں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ جناب عیسیٰ ماں دی گود وچ اعلان نبوت کر رہے ہیں، ساڑھے رسول نے 40 سال تو بعد اعلان نبوت کیتا۔ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے پہلے کردار نو دکھایا کہ لوگوں تسی میرے مصطفیٰ دے کردار نو دیکھو، ان دی شخصیت نو دیکھو، ایس ذات نے کدے جھوٹ نہیں بولیا، اس ذات نے کدے دھوکہ نہیں کیتا، اس ذات نے کسی نو گال نہیں کڈی۔ اس تو بعد جو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا نا، تو چند لوگوں نے ٹھکرا دیتا کہ نہیں جی تواڈی اسی گل نہیں مندیا کہ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کیا میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا محمد۔ کیا میرے زندگی میں کبھی دھوکہ دیا کسی کو؟ نہیں یا محمد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو پوری دنیا واسطے عام طور تے میں نبی بن کے آیا، تو میں تواڈے واسطے خاص طور تے نبی بن کے آیا، اس واسطے کہ تسی میرے گھر والے ہو، تسی میرے رشتہ دار ہو، اگر تسی جہنم میں ٹر جاؤ گے تو میرے زیادہ دکھ لگے گا۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تواڈے واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تواڈے کو رسول بن کے آیا۔ پھر سرکار نبی پاک علیہ السلام جو اعلان نبوت فرمایا، اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے دین اسلام دا کم کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ فرماتا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے مدثر آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ کی پاکی کو بیان کریں، اللہ کی بڑائی کو منوائیں۔ اللہ نے تو لوگ پہلے مندے سی، لیکن منوانا ہے علیحدہ گل سی۔ اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے پہلے 3 سال، 1 تو لے کے 3 نبوت 3 سال تک اتنے رسول پاک علیہ السلام نے چھپ چھپ کے مطلب مخصوص لوگوں کو دعوت دی تھی، جن جو حضرت ابوبکر عمر عثمان، حضرت ابوبکر ایمان لے کے، حضرت زید، حضرت سیدہ خدیجہ، حضرت مولا کائنات، مخصوص لوگ 1 سال تو لے کے 3 سال تک۔
کیونکہ حضور دا جڑا مین کام ہے نا وہ نبوت 6ویں سال تو سٹارٹ ہوئے گا، جدو کافرہ نے مطلب آ کے ظلم کرنا شروع کر دیتا. پہلے 6 سال تک کافرہ نو ٹینشن ہی نہیں سی بھی اے 2-4 مولوی نے گل ختم ہو جائے گی. جدو نبوت 6واں سال شروع ہویا نا تو پھر کافراں دی اکھ کھلی کہ یار وہ یہ تو بڑا کم خراب ہو گیا، اے تو ساڈے خداوند نوں معاذ اللہ برا بلا کہندے نے. ایتھوں جناب نبوت 6ویں سال تو پھر اصل دین اسلام دا آغاز ہویا. تو اس واسطے یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام دی زندگی پوری زندگی اللہ دے دین دے واسطے وقف ہوئی ہے، اللہ دے دین دے واسطے. اور میں آخر پھر جناب نوں ریکویسٹ کراں گا جڑے لوگاں دے جننے بھی عہدے نے، جڑا بندہ جڑے زیادہ عہدے تے بیٹھا ہے نا اون دی انی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام دا کام کرے. سمجھ رہے ہو نا؟ اسی ہر چیز مولوی دے سپرد کر دیتی، ہر چیز کہ مولوی جناب اہی کام کرے گا، اہی کام کرے گا، اہی کام کرے گا. اگر اسی مولوی بنے تو غریب ہو جاواں گے، اور سرکار تو اسی نہیں غریب ہوے گے، بلکہ جڑیاں چساں مولوی لیندا کوئی اور لا ہی نہیں سکتا. مولوی نے پورے محلے کی روٹی کھاتی ہوتی ہے اور عام بندے نے پوری زندگی اپنے گھر کی دال کھائی ہوتی ہے. تو چس کون لے رہا ہے؟ مولوی لے رہے ہیں نا. اس تو ہٹ کے پھر جڑا ہے مولوی، آخرت پھر سب سے بڑی چیز ہے. مسلمان کی چیز ہی آخرت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا سجن المؤمن، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. اے حضور دی حدیث ہے بھی جس مسلمان دے اکاؤنٹ دے وچ کروڑوں روپے پے نے، بچے بھی خوش نے، گڈی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، اون دے واسطے تو قید خانہ کوئی، اون دے واسطے دنیا جنت ہے. سرکار مومن کا مقصد ہی کچھ اور ہے. اگر عیسائی اپنے گرجا گھر جا کے پوجا پاٹ کر کے باہر نکل کے سارا کام سوتے کر رہا، حرام بول رہا، جھوٹ بول رہا، زنا کر رہا، اور مسلمان کا بھی یہی کام ہے، مسیت آ کے سجدہ دے دینا، اس تو بعد جا کے نہ دھوکہ دے رہا، گاڑاں کٹ رہا، حرام کما رہا. عیسائی میں مسلمان میں کیا فرق رہا؟ حضرت صاحب مومن کا مقصد کچھ اور ہے زندگی گزارنے کا. سمجھ رہے نا؟ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ فقر حیدر، زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. اقبال کہنا کہ اے چیز اصل زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. حضرت ابو ذر غفاری آپ غربت سن، غریب سن، لیکن کیا اقبال کہنا وہ کیسن؟ میں کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہانگیرو، جہاندارو، جہاں بانو، جہاں آرا. اقبال کہنا وہ صاحب آئے ہو جو غریب سی کہ پوری دنیا دے بادشاہ سے. سرکار اسلام کسی بندے کو غریب نہیں رہن دینا. اس واسطے مہربانی کرو کہ دین اسلام کی اہمیت کو سمجھو. انشاءاللہ میں کل تو تم دساں گا کہ ساڈے رسول پاک علیہ السلام نے کیویں جناب دین اسلام دا پھر اگے کام کیتا. اللہ سانو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو سمجھن دی توفیق نصیب کرے.